تو اس وجہ سے ہم پارٹیوں کی ذکر نہیں کریں گے، اور جتنے بھی ہمارے ساتھی آئے ہیں تو ہم نے کوشش کی کہ ہم 5-6 بندے چلے جائیں اور یہ پریس کانفرنس کریں، لیکن یہ اپنی وہ ہے۔ اور اس میں جو واقعہ جس کے ساتھ ہوئے اس کے والد صاحب صفدر خلیل صاحب وہ بھی موجود ہے۔ تو میں اس طرح کے یاسر خان خلیل ولد ناصر خان خلیل جو شہید آباد تا کلپایان کا رہائشی ہے، اور تقریباً جن کی عمر تقریباً 30 سال ہے اور 4 بچوں کا والد ہے، اور 40 دن پہلے وہ چونکہ وہ فرنیچر کا کام کرتا ہے، پالش کا کام کرتا ہے، تو غریب بندہ رزق کی تلاش میں اس کو جہاں پر بھی مزدوری ملتی ہے وہ ملک میں ہر جگہ جانے کو لیے تیار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ 40 دن پہلے رابطہ ہوا کہ ملتان یا ایسے کوئی علاقہ اس کو بتایا گیا کہ وہاں بہت بڑی فرنیچر پڑی ہے اور ہم یہ ٹھیکے پر آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ ریٹ کی بات کی تو انہوں نے جو ریٹ بتایا وہی پر وہ راضی ہو گئے کہ آپ آ جائیں اور ہم آپ کو یہ ٹھیکہ دے دیں گے۔ تو وہ یہاں پشاور سے نکلے اور پتہ نہیں کہاں پر انہوں نے اس کو ایک جگہ بتائی تھی کہ وہاں ہماری گاڑی کھڑی ہوگی، وہ آپ کو لے کر وہ جہاں پر یہ فرنیچر پڑا ہے تو وہاں آپ آ جائیں۔ وہ وہاں چلے گئے اور اس کو وہاں سے اغوا کر دیا گیا۔ پھر چند دن بعد جب ان کو پتہ چل گیا تو انہوں نے FIR بھی درج کرا دی، اور اس کے بعد پھر ہر دوسرے دن اس کو کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، اکثر ایسے ویڈیو ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہم آپ کو دکھا بھی نہیں سکتے، اور اس کو ننگا کر کے اس پر تشدد کیا جا رہا ہے، اس کو پر کلاشنکوف تان کر اس پر بولٹ مار کر کے ابھی آپ کو فائر کر کے مارتے ہیں، اس کو ایک شدید دباؤ میں اور تکلیف میں اور پریشانی میں مبتلا۔ وہ ویڈیو آپ سب نے دیکھی ہوں گی، میں نے کل جب تمام ساتھیوں کو دعوت دے رہے تھے تو اس کے ساتھ وہ ویڈیو بھی میں نے آپ لوگوں کو سینڈ کی۔ اور ایک انسان مطلب اس طرح ایک واقعہ ہے کہ آپ ہر ایک انسان، ہر مسلمان، چاہے اگر مسلمان نہ بھی ہو، کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا بھی ہو، وہ بھی اس پر شدید غم اور غصے کا اظہار کرے گا۔ اور یہ اتنے غریب لوگ ہیں، اس کے والد صاحب یہ موجود ہے، اس کا اپنا گھر بھی نہیں۔ اس جیسے بندے کے ساتھ میرا خیال میں اگر ان سے 1 لاکھ روپے ڈیمانڈ بھی ہو جائے تو یہ وہ دینے کے لیے کہ قابل ہی نہیں ہے۔ یہ اگر اب اس کے گھر میں نہ سونا ہے، نہ کوئی الیکٹرانک کوئی چیزیں ہیں، نہ اور اس طرح کوئی چیزیں ہیں کہ وہ یہ بیچ کر اس کو وہ پیسے دے دیں۔ پہلے وہ 75 لاکھ روپے ڈیمانڈ کرتے تھے، جب انہوں نے کہا کہ آپ جو بھی کرتے ہمارے پاس کچھ پیسے بھی نہیں ہیں، پھر وہ کچھ عرصہ بعد 50 لاکھ پر آ گئے۔ اس کی تشدد والی ویڈیو ان کو بار بار بیچتے تھے، اور وہ منتیں کرتے تھے کہ آپ اپنے آپ کو بیچو، گھر بیچو، جو بھی کرتے ہو پیسے لاؤ، کیونکہ مرنا تو وہ ایسی بھی مرنا ہے، لیکن جس طرح بے عزتی سے اور جس طرح تشدد سے مجھے مار رہے ہیں تو میں آپ کو بیان ہی نہیں کر سکتا۔ پھر آخر میں 3 دن پہلے ان کے ساتھ رابطہ کیا، تشدد شدہ وہ ویڈیو انہوں نے خود بیان کیے کہ اگر آپ 3 دن میں پیسے نہیں لائیں گے تو یہ مجھے مار دیں گے، اور ان کے ساتھ کوئی اور آواز بھی آ رہی تھی کہ ہم آپ کو لاش بھی نہیں دیں گے، یہاں بہت سے کڑے وغیرہ ہے اس میں ڈال دیں گے اور مار دیں گے، تو 3 دن میں آپ کوشش کریں کہ یہ پیسے۔ تو آخر میں وہ 25 لاکھ روپے پر آ گئے، لیکن 25 لاکھ روپے بھی ہمارے دوستوں نے یہاں بیٹھے سب نے کوشش کی، چندہ کا ایک مہم چلایا، لیکن 3-4 لاکھ روپے سے زیادہ ہمیں لوگوں نے نہیں دیے۔ ایسے حالات آ گئے ہیں، افسوس کا مقام ہے، لیکن یہ کہ ہمارا ایک ایٹمی قوت والا ملک ہے، یہاں پر ادارے ہیں، یہاں پر ریاست ہے، یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کو شکست دی، ہم افغانستان کو دمکا رہے ہیں، ہم دنیا میں اپنے آپ کو ایک بہادر فوج والا اور ایک بہادر قوم والی ملک کہتے ہیں، اور اس میں اس طرح واقعات ہوتے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے۔ اگر افغانستان کی باؤنڈری پر اگر جو چیزیں طالبان وغیرہ کی ہوتی ہیں اس کا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک بڑی قوت ہے، اس کے ساتھ لڑنا ذرا مشکل بھی ہوتا ہے، لیکن کچے کے ڈاکو جو ملک کے اندر ہیں
اور سندھ حکومت میں وہ پناہ لیے ہوئے ہیں اور وہ نو گو ایریا انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو یہ شرم کا مقام ہے کہ وہاں پر کہہ لیں یا ہتھیاروں کہہ لیں, وہ کہہ رہے کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے, اس طرح بہت سے واقعے ہو رہے ہیں. تو میں نے ان کو گپ میں کہا کہ یار آپ لوگوں کی حکومت ہے وہاں سندھ میں, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر اس کی سرپرستی نہ ہو رہی ہو نہیں کہہ سکتا آپ پیسے لیں. تو میں وہ حکومت سے جتنے بھی حکومت کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب, صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, چیف منسٹر سندھ پنجاب, اور خاص کر اپنے صوبے کے ہمارے جو ینگ چیف منسٹر ہیں سہیل آفریدی صاحب, اس کو بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ روزانہ بیماروں کو بھی 25 لاکھ روپے دے دیتے ہیں. جو دہشت گردی میں واقعات ہو جاتے ہیں اس میں 50 لاکھ 40 لاکھ روپے بھی آپ دے دیتے ہیں. تو یہ بندہ جو ہے غریب بندہ ہے, اگر 2-3 دن میں ان کو پیسے نہ ملے یا آپریشن کے ذریعے اس کو نکال لیں, لیکن جو بھی ہو یہ ریاست کی ذمہ واری ہے, ہمارے حکومت کے جتنے ذمہ وار لوگ ہیں ان کی ذمہ واری ہے کہ وہ یہ مسئلہ فوری حل کر دیں